کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں سند دی کہ یہ جو بات کر رہا ہوں اس کا اگر رد جو کرے وہ جاہل ہے، جہالت کے علاوہ کچھ نہیں. تو آج کہتے ہیں جی وہ مانتے نہیں تھے. ارے اکابر علماء مفسر محدث وہ بیان کر گئے، اور کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں حضرت کلال رحمہ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میرا بچپن کا دور تھا، بچپن کا، اور میں جا رہا تھا اپنے شیخ کے ساتھ، اور میں نے پوچھا شیخ سے، بچہ تھا، پیر سے پوچھا پیر صاحب بندے کا کیسا پتہ چلتا ہے کہ یہ اب اللہ کے محبوب ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کے بندے کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے کہا کہ اے بیٹے اگر بندہ اشارہ کرے، سامنے درخت تھا، سفر کر رہے تھے، بندہ اشارہ کرے او درخت ادھر آ جا، تو درخت جڑوں سمیت اگر آ جائے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا کوئی محبوب ترین بندہ ہے. تو یہ بات کی سمجھا رہے تھے. وہ حضرت کلال فرماتے اتنے میں دیکھا کہ وہ سامنے درخت تھا، وہ جڑوں سمیت آ گیا. کہا بھائی نہیں تو چلا جا، سمجھانے کے لیے کہا تھا، تجھے بلایا نہیں تھا. یہ اولیاء کو مقام عطا کیا مولا کا. اور اسی طرح گرمیوں کا دور تھا، کہتے ہیں اللہ کے بندے کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اور ان کے شیخ نے کہا کہ بندہ اگر کہے کہ تو مر جا تو وہ مر جائے. تو کہتے ہیں ایک جوان آ رہا تھا سامنے، میرے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ تو مر جا، وہ مر گیا. اس کے پاس سے گزرے، کہنے لگے بھائی تو اچھا بھلا جوان تھا، میں نے تجھے مارنا تو نہیں تھا، میں تو سمجھا رہا تھا اپنے میرے بندے تو میرا مقرب ہے، پریشان مت ہو، تو نے کہہ دیا میں نے مار دیا، اگر زندہ کرنا ہے تو کہہ میں زندہ کرتا. اتنا مقرب بن گیا، اتنا اللہ کریم کے قریب ترین ہو گئے. اور پھر مولا ان سے پوچھتا ہے، اور پھر یہ آیات بخشتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مولا کائنات سے پوچھا مولا بتا مجمع البحرین، تو نے کہا وہ دو دریاؤں کا سنگم ہے، وہ کہاں ہے تیرا بندہ جہاں وہ آرام پذیر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ مردہ مچھلی لے لے، مردہ مچھلی اس کو برتن میں ڈال رکھ، جس مقام پر تو پہنچے یہ مچھلی زندہ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بندہ وہ وہیں پڑا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مردہ مچھلی لی، برتن میں رکھ کے چلے اور جا رہے ہیں. ایک مقام آیا، وہ مردہ مچھلی زندہ ہوگی، دریا میں چلی. اور جب واپس پلٹے جس مقام پر وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی تو دیکھا کہ ایک سفید کپڑا تان کے شخص سو رہا ہے. تو کہنے لگے کہ تو خضر ہے؟ جگایا. اور وہ کہنے لگے کہ تو موسیٰ ہے بنی اسرائیل والا؟ تو حیران ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہی وہ خضر ہے. تو خضر علیہ السلام جہاں آرام پذیر ہے اس مقام پر مچھلی زندہ ہو گئی. ارے کوئی چھو نہیں کی، کوئی دم درود نہیں کیا. یہ تو ادنا کام ہے. جو اللہ کے قرب کی حد تک پہنچ جاتے ہیں ان کو دموں کی ضرورت نہیں، ان کو ارادے کی ضرورت نہیں، ارے ان کو چھو کی ضرورت نہیں. وہ سوئے بھی ہوں، جس فضا میں وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ فضا زندگی بخش دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے.